الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بسرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر رسول پر جلوگر حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غم گسار انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، حضور رحمت عالم جان عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا
چمکا ستارہ نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، ہر سال 12 دن تک محفل میلاد میں شرکت کرتے ہیں۔ بڑے مقدر کی بات ہے، جتنی محفلیں منعقد ہوتی ہے تمام محفل میں سب سے افضل ترین اگر کوئی محفل ہے تو محفل میلاد رسول ہے، اس سے بڑی اور کوئی محفل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جو سب سے پہلی محفل منعقد ہوئی اور وہ زمین پر نہیں بلکہ عرش پر منعقد ہوئی، وہ پہلی محفل جو تھی وہ بھی ذکر میلاد رسول کی محفل تھی۔ اللہ نے اسے عرش پر منعقد فرمایا تھا، اور بیان کرنے والا خدا تھا اور سننے والے انبیاء کرام کی ارواح تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بڑے خوش نصیب اللہ پاک آپ کا یہ ذکر میلاد رسول سننا، آنا، خرچ کرنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک میلاد کے صدقے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا، اللہ تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ انہی میں ایک رسول کو جلوگر فرمایا، انہی میں شان والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سن چکے ہوں گے علماء سے، مشائخ سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی، مگر کسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں پر احسان نہیں جتایا، مگر جب اپنے نبی کو بھیجا، اور وہ بھی آخری نبی کو، وہ نبی جو اللہ کے حبیب ہے، جو اللہ کے محبوب ہے، جب اللہ نے محبوب دیا تو احسان جتایا۔ کیوں احسان جتایا؟ اس لیے کہ محبوب آپ بھی کسی کو رکھتے ہوں گے،
محبوب ہم بھی کسی کو رکھتے ہیں. زمانے کا قاعدہ ہے کہ محبوب کے بارے میں انسان اس قدر باغیرت ہوتا ہے کہ محبوب کو دکھانا بھی پسند نہیں کرتا. تو جب محبوب دکھانا پسند نہیں کرتا تو محبوب دینا کیسے پسند کرے گا کوئی؟ مگر وہ اللہ ہے، وہ جواد و کریم ہے. اس نے اپنی کریمی کے صدقے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور محبوب دے کر ہم پر احسان فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ آج کائنات کے اندر ایمان کی رمق نہ ہوتی، آج لوگوں کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوتی، زمین پر وحشت ہوتی، زمین پر بربریت ہوتی، زمین پر دہشت گردی پورے شباب پر ہوتی. اگر میرے آقا ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے، اگر حضور زمین پر تشریف نہ لاتے تو کائنات کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کے حالات کیا تھے؟ ایک مختصر سا خاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چل جائے. ویسے تو آپ نے بہت، چونکہ یہ محفل 6 دن سے چل رہی ہے تو آپ نے سنا ہوگا، مگر آئیے آپ تاریخی حوالوں کے ذریعے سے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات دیکھیں. دنیا کے خطے پر، دنیا زمین پر جس طریقے سے آج ممالک آباد ہیں ویسے پہلے بھی آباد تھے. جیسے آج کرۂ ارض پر بہت سارے زمینی خطوں پر شہر آباد ہے ویسے پہلے بھی موجود تھے. مگر زمین پر انسان تو بستے تھے، ان کے چہرے انسانوں کی طرح تھے، ان کی شکلیں انسانوں کی طرح تھی، ان کا وجود انسانوں کی طرح تھا. مگر وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو چکے تھے، وہ انسان درندے ہو چکے تھے، وہ انسان وحشی ہو چکے تھے. آپ کو میں بتاؤں ماں کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے. کسی بھی مذہب کے اندر آپ دیکھیں ماں کے رشتے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ماں کا رشتہ بڑا مقدس مانا جاتا ہے. مگر ماں کا رشتہ یہ میلاد النبی کے بعد مقدس ہوا ہے، ورنہ آقا کی آمد سے پہلے ایک انسان اگر اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اپنی جنسی تسکین کے لیے کوئی عورت تلاش کرتا اور اسے عورت نہ ملتی جنسی تسکین کے لیے تو ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا. یہ کیفیت تھی ماں کے رشتے کی. باپ کے رشتے کا عالم یہ تھا جب باپ بوڑھا ہو جاتا تو باپ کے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے کے جتن کرتا تاکہ جلدی سے میں اپنے بوڑھے باپ سے نجات پا جاؤں. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ بہنوں کا رشتہ تو مکمل طور پر پامال ہو چکا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ باضابطہ طور پر ایک شخص کو جب شراب کی حاجت ہوتی تو وہ شراب کی بوتلوں کے عوض اپنی خوبصورت بہن کو فروخت کر دیا کرتا تھا. یہ بہن کے رشتے کا عالم تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر کمزور زندگی گزارنے کے حوالے سے کمزوروں کی زندگی موت سے بدتر ہو چکی تھی. دنیا نے ایک نعرہ دیا تھا کہ زمین پر کمزور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے عورتیں مہینے میں ایک دن ان حالات سے دوچار ہوتی ہے جو ان کی فطرت ہے، یعنی وہ چند دن اس حالت میں ہوتی ہے کہ پاک نہیں رہ سکتی. جب اس ایام سے عورتیں گزرتی تو عورت کا شوہر ان ایام میں عورت کو منحوس جانتا. ایک عورت جب اس ایام میں پہنچتی تو اس کو پکڑ کر کے، یونان کی تہذیب یہ تھی، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور 7, 8, 10 دن تک جب تک ان ایام کے اندر وہ ہوتی وہ اسی کمرے میں پڑی رہتی. کوئی اسے لے جا کر کے منہ پھیر کر کے کھانا اس کے سامنے رکھ دیتا اور پھر وہ کھا لیتی. اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتی. کون عورت؟
جو آج گھر کی ملکہ کہلاتی ہے؟ کون عورت جس کی آج گھر پر حکومت چلتی ہے؟ وہ عورت ناپاکی کے ایام کو اس طریقے سے گزارتی گویا کہ شوہر اپنی بیوی کے چہرہ دیکھنے کو ان ایام کے اندر نحوست سمجھتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کی تہذیب بڑی مشہور ہے، مگر یہ مشہور تہذیب آج کی تہذیب ہے، اسلام کی آمد کے بعد کی تہذیب ہے۔ جب تک اسلام اس زمین پر نہیں آیا تھا، آقا کی آمد نہیں ہوئی تھی، یہی ہندوستان تھا، بلکہ گجرات تو بہت زیادہ آگے تھا۔ اس ہندوستان کی زمین پر شوہر کی چتا پر عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کا نام رسم ستی تھا۔ باضابطہ طور پر ایک عورت جب بیوہ ہوتی تو شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلایا جاتا، یہ کیفیت تھی۔ میں دیگر بہت سارے شہروں کے تاریخی واقعات پیش کرنے کی بجائے ایک ایسے شہر کا واقعہ پیش کر دوں جو تمام شہروں میں بہتر ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے جو تمام شہروں میں بہتر ہے، جب اس کی تہذیب اتنی بگڑ چکی تھی تو یورپ اور امریکہ کا حال کیا رہا ہوگا۔ آئیے، شہروں میں سب سے افضل شہر کون سا ہے؟ جسے آپ اور ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ مکے کی زمین وہ زمین ہے کہ وہاں پر جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی جا سکتی۔ اگر بکری بیٹھی ہو چھاؤں کے اندر، سائے میں بیٹھی ہو، تو اس کو اٹھا کر کے آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ حرم کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا جو آ گیا حرم کے اندر وہ امن میں آ گیا، وہ سلامتی میں آ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے شہر امن کہا جاتا ہے، جسے شہر سلامتی کہا جاتا ہے، جسے سلامتی کا شہر کہا جاتا ہے، آئیے اس شہر کا عالم کیا تھا، وہاں کی تہذیب کیا تھی، وہاں کا کلچر کیا تھا، تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ جب امن والا شہر اتنا بگاڑ دیا جا چکا تھا، امن والے شہر کی تہذیب کو اتنا زیادہ لوٹ لیا گیا تھا، تو دیگر شہروں کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ جو تاریخی واقعہ بھی ہے، میں اسے اپنے الفاظ میں پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ آقا کی آمد سے پہلے زمانے کے لیل و نہار کیا تھے، زمانے کی صبح و شام کیا تھی، زمانے کے شب و روز کیا تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی دھرتی پر اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں۔ اچانک بات نکلتی ہے زمانے جہالت کی۔ جب زمانے جہالت کی بات نکلتی ہے تو ہر صحابی اپنے اپنے انداز سے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آقا، آپ تشریف نہ لائے تھے، ہم کمزوروں کا مال کھا لیتے تھے، ہم یتیموں پہ ظلم کرتے تھے، ہم بیواؤں کی عصمتوں کو تار تار کرتے تھے، ہم قاتل تھے، ہم ظالم تھے، ہم جابر تھے، ہم کفر کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے، ہم گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ آقا، آپ تشریف لائے اور ہم پر احسان کیا۔ سب اپنے اپنے انداز سے بارگاہ رسالت مآب میں خراج و تحسین پیش کر رہے تھے۔ انہی میں ایک صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ جب سب نے اپنی بپتا کو، اپنی آپ بیتی کو بتانا شروع کیا تو انہوں نے بھی ماضی کے اندر وہ بھی گم ہو گئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے میرے آقا، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں کہ میں نے بھی کتنا ظلم کیا تھا، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ آپ کی آمد ہمارے لیے کس قدر برکت کا ذریعہ ہے، آپ کی آمد ہمارے لیے کس قدر رحمت کا ذریعہ ہے۔ سرکار نے اشارہ ابرو فرمایا، ابرو کا اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ صحابی اپنی داستان غم کو سناتے ہیں۔ آپ بھی سنیں، وہ لوگ بھی سنیں جو میلاد مصطفیٰ سے چڑھتے ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، تاکہ پتا چلے عید میلاد نہ ہوتی تو زندگیاں نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی تو زندگی کی بہاریں نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی تو زندگی کی رانائیاں نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی تو مسرتیں نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی ہونٹوں پر تبسم نہ ہوتا، عید میلاد نہ ہوتی کمزوروں کو جینے کا حق نہ ہوتا، عید میلاد نہ ہوتی زندگیوں کا اختتام ہوتا، عید میلاد نہ ہوتی ظلم کا طوفان ہوتا۔
ہوتا, عید میلاد نہ ہوتی, طوفان اور آندیاں ایسی چلتی کہ اس کی گمراہی کے اور سب وعدے اللہ اکبر خطرناک ہواؤں کے تھپیڑوں میں ہم اپنے ایمان کے چراغوں کو گل پاتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک میلاد مصطفیٰ ہے جس نے کائنات کا نقشہ بدل دیا ہے. ایک میلاد مصطفیٰ ہے, زمانے کے اندر جتنے تاریخی واقعات اب تک رونما ہوئے ہیں یا قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے, سب سے بڑا تاریخی واقعہ اگر زمانے میں کوئی ہے تو میلاد مصطفیٰ کا واقعہ ہے. اس سے بڑا واقعہ زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا انقلاب زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ابھی آپ سنیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ میلاد مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے. اس لیے ہم عید میلاد النبی کو سب سے بڑا تہوار مانتے ہیں, سال کا سب سے بڑا دن مانتے ہیں. ہزاروں رمضان کی عظمتوں کو ہم میلاد مصطفیٰ پہ قربان کرتے ہیں, ہزاروں لیلۃ القدر کو ہم میلاد مصطفیٰ پہ قربان کرتے ہیں. کیوں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا, قرآن کس پر نازل ہونے والا تھا؟ ازل سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ قرآن نازل ہوگا تو نبی آخر الزماں پہ نازل ہوگا. جب وہ نبی آخر الزماں ہی نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا نہ لیلۃ القدر ہوتی. لیلۃ القدر ملی ہے میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے, رمضان کی بہاریں ملی ہے میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں. آقا نے اشارہ ابرو فرمایا. وہ کہتے ہیں میرے سرکار آپ کی آمد سے پہلے ہم ظالم تھے, جابر تھے, کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. میرے سرکار میں کئی مرتبہ بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا, اس لیے کہ انسان کے مقدر کے آگے انسان کی کچھ نہیں چلتی. کوئی بیٹوں کا باپ بنتا ہے, کوئی بیٹیوں کا باپ بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے آج کا زمانہ بھی بیٹوں کو چاہتا ہے, وہ زمانہ بھی بیٹوں کو چاہتا تھا. اس لیے کہ زمانے نے ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور کو انسان ناپسند کرتا ہے, کمزوری کو انسان ناپسند کرتا ہے. عورت صنف نازک ہوتی ہے, عورت کمزور ہوتی ہے, اس لیے عورت کے ساتھ ہمیشہ سے بدسلوکی کی گئی ہے. عورت کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا گیا ہے. عورت کو باذ اللہ رب العالمین استعمال کرنے کا اور اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے کا ایک آلہ تصور کیا گیا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے بھی کچھ ایسا ہی تھا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک کے بعد ایک میں کئی بیٹیوں کا باپ بن گیا, اس کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو زمانے کے دستور کے مطابق زندہ دفن کیا. چونکہ بچیاں چند ساعتوں کی چند منٹوں کی ہوتی, انہیں دفن آسانی کے ساتھ کر دیا جاتا. ایک دن ایسا بھی ہوا, پھر میری بیوی نے ایک بات مجھے بتائی جس سے میری مسرتوں میں اضافہ ہو گیا کہ میرے گھر کے آنگن میں کوئی کلی مسکرانے والی ہے, میرے گھر کے افق پر کوئی چاند طلوع ہونے والا ہے, میرے گھر کے آنگن میں کوئی پھول کھلنے والا ہے. یا رسول اللہ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں پھر باپ بنوں گا, مگر انہی خوشیوں کے ایام میں مجھے ایسا بھی ہوا کہ اپنے مکے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے علاقے میں کسی ضروری کام سے جانا پڑا. جب میں جانے کے لیے نکلا میں نے اپنی بیوی کو بلا کر وصیت کی, دیکھو اگر تمہارے بعد تمہارے شکم میں جو امانت ہے اگر اس سے بیٹا پیدا ہو اس کی پرورش کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اور بیٹی پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا جیسے ہم نے اور بیٹیوں کو دفن کیا ہے. یا رسول اللہ میں چلا گیا. جانے کے بعد میں واپس آیا تو واپسی کے بعد میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتاؤ جو امانت میں تمہارے شکم میں چھوڑ گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر کیا تھا؟ یا رسول اللہ میری بیوی نے جواب دیا مردہ بچی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے پھینک دیا. بات آئی گئی ہو گئی, میاں بیوی کے درمیان گفتگو تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا تھا؟ دن گزرتے گئے, رات ہوتی گئی, شب و روز گزرتے گئے, لیل و نہار گزرتے گئے. جب کئی دن گزرے ایک دن ایسے وقت میں اپنے گھر پہنچا جس وقت میں گھر نہیں آتا تھا, جو ٹائم میرے گھر آنے کا نہیں تھا اس وقت میں گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر کے آنگن میں ایک خوبصورت بچی ہے جو
تقریباً 3 ساڑھے 3 برس کی ہے، اور میری بیوی اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، زمانے سے بے پرواہ ہو کر اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بچی دوڑ کر آتی ہے، میری بیوی کو ماں ماں کہہ کر پکارتی ہے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے اپنے گھر کے آنگن میں قدم رکھا تو میں نے ایک بچی کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھا۔ اس زمانے میں بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا، بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا، بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا۔ زمانے کا عقیدہ یہ تھا جس گھر میں بیٹی پرورش پائے گی وہ گھر ہمیشہ حادثے کا شکار رہے گا، جس گھر میں بیٹی پلے گی اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، جس گھر میں بیٹی پلے گی لا تو حبل اس گھر سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ ان کے معبودان باطل تھے۔ اس لیے یا رسول اللہ، جب میں نے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹی کو دیکھا گویا میں نے شیطنت کو دیکھا، نحوست کو دیکھا، بے برکتی کو دیکھا، حادثات کی وجہ کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میری آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ میں نے گرجدار آواز سے اپنی بیوی سے پوچھا، بتاؤ یہ بچی کون ہے اور یہ تمہیں ماں کیوں کہتی ہے؟ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یا رسول اللہ، میری بیوی میرے قدموں پر گر گئی اور قدموں پر گرنے کے بعد کہتی ہے، میرے سرتاج، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہو نہ باپ بن سکتے ہو نہ میں ماں بن سکتی ہوں۔ اس بچی کے حسن کو دیکھ کر مجھے اس پہ ترس آیا، میری ممتا نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں بچی کو قتل کر دوں یا زندہ دفن کر دوں۔ میرے سرتاج دیکھو تو صحیح، یہ بچی 3.5 یا 3 سال کی ہو چکی ہے، یہ مجھے ماں کہتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ یا آپ کو باپ کہے گی، دیکھو تو میرے حسن کی چند رانائیاں اس کے چہرے میں نظر آتی ہے، آپ کی کچھ ادائیں اس کے اندر نظر آتی ہے، آپ اسے کیسے دفن کریں گے، آپ اسے کیسے قتل کریں گے؟ میری بیوی نے اتنے اچھے انداز سے مجھے سمجھایا کہ میرے دل کے اندر میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی اس بچی کی ضرور پرورش کروں گا، مگر زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے کے لوگ برے ہوتے ہیں، ماحول کا اچھا یا برا اثر انسان کے وجود پر ضرور پڑتا ہے۔ لوگ مجھے تانا دیتے، تو اپنے گھر میں شیطنت پال رہا ہے، تو اپنے گھر میں نحوست پال رہا ہے، تو اپنے گھر میں بے برکتی پال رہا ہے، تو اپنے گھر کے اندر حادثات کی وجوہات کو پال رہا ہے۔ ایک دن یا رسول اللہ، سماج کے تانے نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے رات ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے ایک منصوبہ بنایا، آج میں اس شیطنت کو ختم کر دوں گا، آج میں اس نحوست کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا یہ روزانہ تمہاری باہوں کی لذتیں اٹھائے گی یا اپنے باپ کی آگوش کی بھی کچھ لذت حاصل کرے گی؟ میری بیوی نے جب میرے محبت بھرے جملوں کو سنا تو اپنی بچی کو میرے حوالے کر دیا۔ یقیناً آپ بھی باپ ہو، آپ بھی اسے اپنی آگوش میں سلا سکتے ہو، آپ بھی پیار دے سکتے ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میری زبان کے پردے میں میرے دل کا بغض بول رہا ہے، میرے دل کا اللہ اکبر، میرے دل کی جو ہے وہ غیرت بول رہی ہے جو ایک بیٹی کے حوالے سے میرے دل کے اندر موجود تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس کے بعد اس بچی کو لے کر میں اپنی گود کے اندر اس بچی کو لے کر کے لیتا رہا، اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ رات تاریک ہو جائے، رات گہری ہو جائے، میری بیوی تھکن کی وجہ سے سو جائے تو اس بچی کو اٹھا کر میں اس کے قصے کو تمام کر دوں۔ رات کے 3 پہر گزر چکے تھے، رات کا 4تھا پہر شروع ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی بہت خاموشی کے ساتھ خواب خرگوش میں سوئی ہوئی تھی۔ 4تھا پہر شروع ہو رہا تھا، غالباً قدسیان فلک آسمان سے اس زمین غیرت پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اتر رہے ہوں گے، دعا کرنے والوں کی دعائیں باب اجابت الہی سے ٹکرا رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں مکے کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور دروازہ کھلنے کے بعد اس گھر سے ایک باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کے دوڑ پڑتا ہے۔ وہ باپ کیوں دوڑ رہا تھا؟ تاریخ کا طالب علم یہاں رک کر کے اس دوڑتے ہوئے باپ کے حوالے سے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کے کوسمبا میں بھی، آپ کے گجرات میں بھی، ہندوستان کی زمین پر بھی باپ ضرور بچے کو سینے سے لگا کر کے دوڑتا ہے، باپ بیٹی کو سینے سے لگا کر ضرور دوڑتا ہے۔ آج کا باپ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی خطے کا ماننے والا ہو، کسی قبیلے کا ماننے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، جب وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رات کے آخری پہر میں دوڑتا ہے، اس
اس لیے دوڑتا ہے کہ اس بچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے گھر کی طرف دوڑتا ہے. اس زمانے کا باپ بھی دوڑ رہا تھا. وہ کیوں دوڑ رہا تھا؟ بچی کی جان بچانے کے لیے نہیں، بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا. باپ وہی ہے، مرد وہی ہے، انسان وہی ہے، مگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے وہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کا باپ تھا، وہ میلاد النبی کی آمد سے پہلے کا باپ تھا جو بیٹی کو دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، اور یہ میلاد النبی کی آمد کے بعد کا باپ ہے جو بیٹی کی زندگی کو بچانے کے لیے دوڑتا ہے. یہ میلاد کا فرق ہے، یہ میلاد کی اہمیت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر دوڑ رہا تھا، اس لیے دوڑ رہا تھا کہ اس کی ماں بیدار نہ ہو جائے. اگر اس کی ماں بیدار ہو گئی اس بچی کی جان بچ جائے گی، پھر میں شیطنت کو ختم نہ کر سکوں گا، پھر میں نحوست کو ختم نہ کر سکوں گا. آخرکار جب میں بچی کو رات کے اندھیرے میں لے کر کے دوڑا، کسی چیز سے ٹکرایا، میرے ہاتھ سے بچی چھوٹ گئی، میں بھی گرا، بچی بھی گری، کیونکہ بچی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. جب وہ گری تو ہڑبڑا کر وہ بیدار ہو گئی، رونے لگی. اس نے پوچھا ابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اندھیرے مجھے ڈر لگتا ہے. میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، میں خاموش رہا. اس کے بعد بچی نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی، میری ماں کہاں ہے؟ آخرکار جب بچی نے چلنے سے انکار کیا، میں نے بچی کو ہر چند کہا چلو میں تمہیں کہیں لے چلنا چاہتا ہوں. بچی نے کہا نہیں، اتنی رات کو میں نہیں آؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد میں مکے کی پتھریلی زمین پر اپنی بچی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹنے لگا. آج کے ترقی یافتہ دور کا مکہ ایسا مکہ ہے کہ اس کی سڑکوں پر ننگے پیر جب کوئی حاجی چلتا ہے اس کے پیروں میں چھالے نکل پڑتے ہیں. یہ اس زمانے کا مکہ تھا جب وہاں پر سڑکیں موجود نہ تھی بلکہ پتھر تھے، کنکر تھے. اس زمین پر پتھریلی زمین پر آقا میں اپنی بچی کو کھینچنے لگا. بچی کہتی ابا آپ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آخر آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں، مجھے معاف کر دو ابا، اب میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی. میں کہتا ہوں اس بچی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اس بچی سے غلطی ہوئی تھی تو بس ایک غلطی ہوئی تھی کہ وہ عید میلاد النبی سے پہلے بیٹی بن کر کے آ گئی تھی. اگر وہ عید میلاد کے بعد بیٹی بن کر کے آتی اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا، اس کے ساتھ یہ انداز اختیار نہ کیا جاتا. یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو سر کے بالوں کے بل گھسیٹتا رہا اور پھر میں اس مقام پر پہنچا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج بھی مکے کی زمین پر وہ بچیوں کا قبرستان موجود ہے. آپ طواف کر کے جب باب عمرہ سے باہر نکلیں گے سامنے آپ کو پتھر کی چار دیواری نظر آئے گی. اس راستے پر جسے شار ستین کہتے ہیں ننھی ننھی قبریں آج بھی وہاں پر موجود ہے. آج بھی وہاں پر وحشت ٹپکتی ہے. ایسا لگتا ہے وہ بچیاں آج بھی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا تو نے حضور کی آمد سے پہلے کیوں بھیجا تھا، ہمیں حضور کی آمد کے بعد کیوں نہ بھیجا گیا. رب کی بارگاہ کے اندر بڑی حسرت کے ساتھ وہ آرزو پیش کر رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے آج بھی وہاں پر وہ ننھی بچیاں درود و سلام کے نغمات پیش کر رہی ہے. ان کی ننھی قبروں کے ذرات بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے تشریف لا کر اور بچیوں کو دفن ہونے سے بچا لیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر کیا تھا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو اس جگہ لے کر کے پہنچا اور میں گڑھا کھودنے لگا، میں قبر کھودنے لگا. جب میں گڑھا کھودتا تو مٹی میرے دامن کو گندا کرتی. میری بچی کہتی ابا یہ مٹی آپ کے دامن کو داغدار کر رہی ہے. اپنے ہاتھوں سے مٹی کو صاف کرتی. دروشی اس بچی کے غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے دامن پر مٹی کے داغ لگے، مگر میں اس کے خون کے دھبوں سے اپنے دامن کو قیامت تک کے لیے داغدار کرنے جا رہا تھا. جب میں نے قبر کھود لی، گڑھا کھود لیا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا. بچی چیختی رہی، مجھ سے معافی اور رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر پتھر کی زمین پہ رہ کر پتھر کی پوجا کر کے
ہمارے دل بھی پتھر کے ہو چکے تھے، اس کے ایک جملے نے بھی میرے دل پر اثر نہیں کیا اور میں مٹی اٹھا کر اپنی بیٹی پر ڈالتا رہا۔ آج کا باپ اپنی مردہ بچی کی قبر پہ مٹی ڈالتا ہے تو ایک آنکھوں سے 4 آنسو نکلتے ہیں۔ وہ باپ اپنی زندہ بچی پہ مٹی ڈال رہا تھا اور مسکرا رہا تھا کہ میں شیطنت کو ختم کر رہا ہوں، میں نحوست کو ختم کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب میں مٹی ڈالتا بچی کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی۔ میرے دماغ نے سوچا اگر میں اسی طرح مٹی ڈالتا رہا صبح ہوگی اور یہ بچی دفن نہ ہو سکے گی۔ میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اپنی بچی کے سر پر دے مارا۔ یا رسول اللہ، جب وہ بڑا سا پتھر اس بچی کے سر پہ لگا، ایک چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے اس سناٹے میں، اس جنگل میں اس کی چیخ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر جلدی جلدی مٹی ڈالی اور میں سینہ تان کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑا۔ میں نے نحوست کو ختم کر دیا، میں نے شیطنت کو ختم کر دیا، میں نے اپنے گھر کی بے برکتی کو دفن کر دیا۔ جب میں لوٹ رہا تھا تو بچی کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی، ابا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو، ابا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ یا رسول اللہ، جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو میری بچی نظر نہیں آ رہی تھی، بچی کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر پر گیا، میں بستر پہ لیٹا تو بچی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، آج بھی جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں، راتوں کو کروٹیں بدلتا ہوں۔ آقا، آپ کی آمد سے پہلے ہم نے اتنا ظلم کیا۔ حضور اس داستان غم کو سنتے رہے، روتے رہے اور ارشاد فرمایا، پھر لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا، یاد رکھو اب میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، اب بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اور وہ خوشی منائے گا، ایسے باپ کو میں جنت کی بشارت عطا کروں، ایسے باپ کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹی پیدا ہو، نبی باپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، شادی ہو، خاندان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جب وہ بیٹی ماں بن جاتی ہے، جنت سمیٹ کر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ہے میلاد النبی۔ میلاد النبی نے بیٹیوں کو دفن ہونے سے بچایا، میلاد النبی نے کمزوروں پہ ظلم سے بچایا، میلاد النبی نے جانوروں کے حقوق بتائے۔ تو زمانے میں اتنا ظلم تھا، زمانے میں اتنا جبر تھا، زمانے میں اتنی تاریکی تھی، زمانے میں اتنی گمراہی تھی، زمانے میں ایسا کفر تھا، زمانے میں ایسا شرک تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب بھی کسی مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو مظلوم کی آہیں رب کی بارگاہ میں زبان سے نہ صحیح دل سے ضرور فغا کرتی ہے، دل سے ضرور عرضہ کرتی ہے، دل سے ضرور رب کی بارگاہ کے اندر کچھ معروضہ پیش کرتی ہے۔ جب کسی بیوہ کو اس کی شوہر کی چتا پر زندہ جلایا جاتا تو وہ بیوہ کی جلتا ہوا جسم رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا کیا اب بیواؤں کو تیری رحمت پیار نہیں دے گی؟ اب تیری رحمت کا پیار بیواؤں کو نہ ملے گا، اسی طرح ہم جلتے رہیں گے۔ اے اللہ بھیج دے کسی آدم کو جو اپنی شرافت کے ذریعے سے زمانے میں بیواؤں کو عزت عطا کر سکے۔ جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تو بچیاں زندہ دفن ہوتے ہوتے آہیں اٹھتی ان کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا کیا ننھی بچیوں کو، بے گناہ بچیوں کو اسی طرح دفن کیا جاتا رہے گا؟ کیا کوئی مسیحا نہیں آئے گا جو بچیوں کو زندگی دے سکے، جو بچیوں کو حیات جاویدانی دے سکے؟ جب اللہ اکبر کسی کمزور پہ ظلم کیا جاتا وہ کمزور کا دل تڑپ تڑپ کر اضطراب کے عالم میں کہتا، مولا
بھیج دے کسی نوح کو جو اپنی شجاعت کے ذریعے سے کمزوروں کو جینے کا حق عطا کر سکے. جب کسی غریب کی عزت اور آبرو پہ حملہ ہوتا تو غریب کی لٹتی ہوئی آبرو رب کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ بھیج دے کسی یوسف کو جو اپنے حسن و جمال کی رعنائیوں سے کائنات میں انقلاب پیدا کر سکے اور غریبوں کو جینے کا حق عطا کر سکے. جب اللہ اکبر کوئی طاقتور کسی کمزور کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرتا تو اس کی لٹتی ہوئی آبرو عرض کرتی، مولا بھیج کسی موسیٰ کو جو اپنی جلالت کے ذریعے سے پھر کسی فرعون کو اس کی فرعونیت کا مزہ چکھا سکے. جب کوئی اپنے آپ کو اپنے آپ کی انانیت میں لوگوں سے سجدوں کا خراج وصول کرتا اور پھر لوگوں کے ضمیر بے چین ہوتے تو کہتے مولا بھیج دے کسی ابراہیم کو جو پھر نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے. آپ اندازہ لگائیں، کوئی آدم کا سوال کر رہا تھا، کوئی آدم کو مانگ رہا تھا، کوئی نوح کو مانگ رہا تھا، کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا، کوئی عیسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی سلیمان کو مانگ رہا تھا، کوئی داؤد کو مانگ رہا تھا، کوئی اسماعیل کو مانگ رہا تھا علیہم الصلاۃ و تسلیم، اور سب آ کر کے جا چکے تھے. اس لیے کہ جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ پھر نہیں آتا. ایک ہی بار انسان دنیا میں آتا ہے اور جب وہ موت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ نہیں آتا. اگر اللہ تبارک و تعالی پھر کسی آدم کو بھیج دیتا تو جناب موسیٰ کو مانگنے والے کہتے اے اللہ تو نے ان کی سنی ہمیں محروم کر دیا. پھر کسی موسیٰ کو بھیجتا تو یوسف کے مانگنے والے کہتے ان کی سنی ہمیں محروم کر دیا. عیسیٰ کو بھیجتا تو نوح کے مانگنے والے کہتے ان کی سنی ہمیں محروم کر دیا. وہ اللہ ہے، اس کی شان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. وہ دیتا ہے تو کوئی محروم نہیں ہوتا. اللہ کی مشیت سے فیصلہ کیا، اے مانگنے والوں تمہارے سوالات مختلف ہیں، میں سب کے جوابات دوں گا، میں سب کی جھولی بھروں گا. تم نے تو کم و بیش 1,24,000 کا سوال کیا ہے، میں سب کو نہیں بھیجوں گا. اب تو ایک ہی کو آنا ہے، سب آ کر کے جا چکے ہیں. ایک آئے گا، ایک آئے گا، سوال سب کا پورا ہو جائے گا. ایک آئے گا، جھولی سب کی بھر جائے گی، کوئی محروم نہیں رہے گا. وہ آئے گا آنے والا، اور آنے کے بعد جب وہ زمین پہ جلوگر ہوگا تو سب کی جھولی بھرے گی. مولا یہ کیسے ہوگا کہ آنے والا ایک آئے گا اور سب کے سوال پورے ہو جائیں گے؟ کوئی پانی مانگ رہا ہے، کوئی کھانا مانگ رہا ہے، کوئی دودھ مانگ رہا ہے، کوئی شہد مانگ رہا ہے. ایک چیز دینے کے بعد سب کے مطالبات کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل وہ اللہ ہے، وہ قادر و قیوم ہے، ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. اس کا انداز نرالا ہے، اس کے دینے کا طریقہ نرالا ہے، اس کے دینے کا انداز نرالا ہے. اے میرے بندو، مختلف سوالات کرنے والوں، آنے والا ایک ہوگا، وہ آئے گا میرا کلال، مگر اس کے اندر آدم کی شرافت بھی موجود ہوگی، اس میں نوح کی شجاعت بھی موجود ہوگی، اس میں موسیٰ کا تکلم بھی موجود ہوگا، اس میں یوسف کا جمال بھی موجود ہوگا، اس میں عیسیٰ کا جمال بھی موجود ہوگا. وہ آئے گا، کیسا آئے گا؟ اللہ اکبر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب وہ آئے گا تو اس کی شرافت کی بارگاہ میں آدم کی شرافت بھی کاسے گدائی لے کر کھڑی ہوگی. وہ آئے گا، موسیٰ نے کسی پتھر پہ ایسا مارا تھا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، مگر وہ اتنی شان والا ہوگا، وہ کسی پتھر پر ایسا نہیں مارے گا. جب لوگ پیاسے ہوں گے تو اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلیں گے. انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا. عیسیٰ نے وہ آئے گا موسوی جمال جلال لے کر کے آئے گا. اگر وہ آئے گا حسن یوسف لے کر کے آئے گا. حسن یوسف پر ایک زلیخا فدا ہے، اس کے دروازے پر حسن یوسف بھی حسن کی خیرات مانگ رہا ہوگا. اس کی سواری کی گرد اٹھے گی تو چاند و سورج کو چمکنے کا شعور ملے گا.
نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ ہوا، وہ آئے گا جانے مسیحا بن کر کے آئے گا، مسیحا نے عیسیٰ نے مردوں کو زندگی دی ہے، وہ آئے گا کنکریوں کو کلمہ پڑھائے گا، وہ پتھروں میں جان پیدا کرے گا، ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کرے گا، وہ آئے گا اس کو پیڑ سجدہ کریں گے، وہ آئے گا اس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، وہ آئے گا اس کے اشارے سے سورج پلٹے گا، وہ آئے گا اللہ اکبر، جب آئے گا تو دشمنوں کو دعا دے گا۔ نوح کی شجاعت کا عالم یہ ہے، نوح کی عظمتوں پر قربان ہے، نوح جب قوم سے تنگ آتے ہیں تو ان کے لیے عذاب کی بد دعا کرتے ہیں، مگر جب اس کی قوم اس کے دندان شہید کرے گی اور اس کے صحابہ اس کے ارد گرد بد دعا کی گزارش کریں گے تو وہ ہاتھ اٹھا کر دشمنوں کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، وہ آئے گا رحمت للعالمین بن کر آئے گا، وہ آئے گا جناب یوسف پر مصر کی عورتیں فدا ہے، جب وہ کالا کمبل اوڑھ لے گا تو اللہ اس کو مزمل و مدثر سے یاد کرے گا، وہ آئے گا ایسا آئے گا کہ اگر جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ آمنہ کا در یتیم بن کر کے آئے گا، وہ انبیاء کی شان بن کر کے آئے گا۔ مختصر یوں کہہ لیجئے انبیاء معجزات لے کر آئے، وہ سراپا معجزہ بن کر آئے گا، وہ آئے گا اس کا آنا بے مثال ہوگا، اس کا چلنا بے مثال ہوگا، اس کا بیٹھنا بے مثال ہوگا۔ موسیٰ طور پر جا کر کہتے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو انکار کیا جاتا ہے، وہ اپنی بہن کے گھر چچازاد بہن کے گھر سوئے گا تو 70,000 فرشتوں کو بھیج کر اسے جگایا جائے گا اور لامکا کی بلندیوں سے پرے بلایا جائے گا، دنا فتدلا فقال قاب قوسین کی حدوں کو توڑ کر اسے رب کا دیدار عطا کیا جائے گا، وہ آئے گا کس شان سے آئے گا، وہ کیوں آئے گا، وہ زمانے سے تاریکی مٹانے کے لیے آئے گا، وہ آئے گا کمزوروں کو جینے کا حق دینے کے لیے آئے گا، وہ آئے گا تو 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو سہاگن بنائے گا، وہ آئے گا یتیموں کے حقوق عطا کرنے کے لیے آئے گا، وہ آئے گا تو یوں دعا کرے گا مولا مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینوں میں زندہ رکھ اور میرا وصال بھی مسکینوں کے ساتھ فرما، میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ وہ غریبوں سے اتنی محبت کرے گا کہ اللہ اکبر کائنات کا داتا ہوگا، سب کو تقسیم کرے گا، پیٹ پہ پتھر باندھے گا، وہ آئے گا تو اللہ اکبر اس کے آنے کا انداز نرالا ہوگا، یتیموں کا ماوا بن کر آئے گا، بیواؤں کا ملجا بن کر آئے گا، غریبوں کا غمگسار بن کر کے آئے گا، فقیروں کا ملجا بن کر کے آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو زمانے میں انقلاب آئے گا، وہ آئے گا 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کو منور کر دے گا، وہ آئے گا جینے کا شعور دے گا، وہ آئے گا ذوق بندگی دے گا، وہ آئے گا انداز زندگی دے گا، وہ آئے گا تو کعبہ کعبہ بن جائے گا، وہ آئے گا کعبے سے 360 معبودان باطل کو نکال کر کے ایک خداوند قدوس کا اعلان کرے گا، خدا کی وحدانیت کا پرچم لہرائے گا، وہ آئے گا ساری دنیا خدا کو چاہتی ہے، خدا اس کو چاہے گا، وہ آئے گا ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا اس کی رضا چاہے گا، اس کے سر پر شافعی یوم النشور کا تاج رکھا جائے گا، اس کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا جائے گا، وہ آئے گا کائنات کے اندر اجالا ہوگا، وہ آئے گا اپنے اور بیگانوں کو سب کو نوازے گا، پھر وہ آنے والا آتا ہے، مشیت فیصلہ کرتی ہے، اے میرے محبوب اے حبیب کے نور میں نے تجھے بہت پہلے پیدا کیا تھا، اس وقت پیدا کیا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت پیدا کیا تھا جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو میں نے تجھے پیدا کیا تھا، اب تجھے جانا ہے، محمد بن کر جانا ہے، مصطفیٰ بن کر جانا ہے، مجتبی بن کر جانا ہے، اے میرے محبوب کے نور چلا جا اور جا کر انقلاب پیدا کر دے، جا کر حجت تمام کر دے، جا کر بتا دے خدا کی شان کیا ہے، اندیکھے خدا کیا حسن کیا ہے، خدا کا جمال کیا ہے، خدا کا کمال کیا ہے، پھر وہ آنے والا آتا ہے، اے محبوب مگر تجھے عام انسانوں کی طرح نہیں بھیجوں گا، اب آئیے میلاد رسول کس طرح ہوتی ہے، اے حبیب تجھے عام انسان کی طرح نہیں بھیجوں گا،
تو شان والا ہے، تجھے شان والے انداز میں بھیجوں گا، پورے کرو فر کے ساتھ بھیجوں گا۔ تو موسیٰ کی طرح پیدا نہیں ہوگا، تو ابراہیم کی طرح پیدا نہیں ہوگا، تو عیسیٰ کی طرح پیدا نہیں ہوگا، تیری ولادت کا انداز جدا ہوگا، تیرے لیے ایسے ماں باپ چنوں گا اس سے بہتر کوئی ماں باپ نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، تیرا نور جو منتقل ہوتے ہوتے اچھی پشتوں سے اچھے رحموں میں منتقل ہوا ہے، اس کے لیے اب جب ظہور ہوگا تو دن کا انتخاب بھی عجیب ہوگا، شب کا انتخاب بھی عجیب ہوگا۔ پھر وہ نور مصطفیٰ شب جمعہ میں شکم آمنہ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہے آپ کو جب نور مصطفیٰ شکم آمنہ میں آتا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی جو سنی نہیں ہے وہ اپنی کتاب فضائل جمعہ میں لکھتے ہیں کہ شب جمعہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ ان کے ماننے والے کوئی ہو تو وہ بھی سنیں، ہم ان کی کتاب کی بات کر رہے ہیں اور چڑھانے کے لیے نہیں، حقیقت کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں۔ مولوی اشرف علی کہتے ہیں کہ شب جمعہ ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ اپنے الفاظ میں یوں کہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شب جمعہ ہزاروں شب قدر سے افضل ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے شب جمعہ ہزاروں شب قدر سے افضل اس لیے ہے کہ اس رات حضور کا نور شکم آمنہ میں آیا۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، اس بات کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب مولوی صاحب اس بات کو مان رہے ہیں کہ جس رات حضور ماں کے شکم میں آئے وہ رات ہزاروں شب قدر سے افضل ہو گئی، تو جس دن حضور پیدا ہوئے زمین پر آئے وہ دن ہزاروں عیدوں سے افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور کے والد اور والدہ کا نکاح جمعرات کے دن ہوا اور شب جمعہ میں پہلی ہی شب میں وہ نور منتقل ہوا۔ قربان جائیں، اب آئیے زبان میری ہوگی، کلام سیدہ آمنہ کا ہوگا، آمنہ خاتون کا کلام ہوگا۔ اس نور مصطفیٰ کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ آمنہ کے حوالے سے میلاد کیوں بیان کرتے ہو؟ حضور کے میلاد کی روایتیں صحابہ نے کیوں نہیں بیان کی؟ آمنہ کے حوالے سے کیوں بیان کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں نادانو، ذرا جو بولے اور سوچو تو صحیح، بچے کی ولادت کا ذکر ماں نہ کرے گی تو کون کرے گا؟ ماں سب سے زیادہ جانتی ہے۔ وہ ظالم اس لیے جناب آمنہ کے میلاد روایت کو قبول نہیں کرتے۔ معلوم ہے آپ کو سیدہ آمنہ کی روایتوں کو اہل سنت کے علاوہ دوسرے فرقے کے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ وہ میلاد رسول کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آمنہ کافرہ اور مشرکہ تھی، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ سوچو یہ اختلافات صرف اور صرف نیاز و فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلافات جھنڈے اور صندل کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ نبی کی ماں کو مشرکہ کہتے ہیں، ہم نبی کی ماں کو مومنہ کہتے ہیں۔ ظالموں سوچو تو تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نبی نے تمہاری ماؤں کے بارے میں کہا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ نبی تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمیٹ کر رکھ دے اور تم ان کی ماں کو مشرکہ کہہ کر جہنمی کہو؟ ذرا سوچو تو کیا کہہ رہے ہو؟ ارے عیسیٰ کو ماننے والوں نے جناب مریم کی کتنی تعظیم کی، اللہ اکبر، مگر وہ آمنہ ہے۔ خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، سب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، زمانے میں آمنہ کی طرح کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کسی کی گود میں موسیٰ ہے، کسی کی گود میں ابراہیم ہے، کسی کی گود میں عیسیٰ ہے، کسی کی گود میں غوث اعظم ہے، کسی کی گود میں غریب نواز ہے۔ آمنہ کی گود میں اللہ کا حبیب ہے، محبوب خدا ہے۔ آمنہ کی گود میں جو بیٹا آیا، ایسا بیٹا کسی ماں کی گود میں قیامت تک نہیں آ سکتا، نہ آمنہ سے پہلے آیا نہ آمنہ کے بعد آ سکتا ہے۔ یہ ظالم ہے، انہوں نے فتویٰ دیا، ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن باز نے، اور یہاں کے ان ظالموں نے جو اپنے آپ کو توحید کا لمبردار کہتے ہیں کہ نبی کی ماں مشرکہ تھی، اس کی قبر مٹا دی جائے۔ مقام ابوا میں نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر بنائی تھی۔ سعودی حکومت نے ان مولویوں کے فتووں کی وجہ سے، فتووں کے بہانے لے کر، آڑ لے کر نبی کی ماں کی قبر کو شہید کر دیا۔ آج وہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے۔ آپ سوچو، ذرا غور کرو،
کہ یہ نبی کی ماں کے ساتھ اس انداز کے قائل ہے. ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے. ہم جھگڑوں کی بات نہیں کرتے، کوئی ہمارا درد دل تو